السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برکاتی اشرفی نیٹ ورک کے جتنے بھی ناظرین ہیں سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ حضرات، میں نے جو واقعہ آپ تمام حضرات کو سنایا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ آپ سماعت کریں۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹنکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر میں ہی رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الانوانس کے طور پر ملنے لگا۔ میرے بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل مطلق تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہے، ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل گوار اور بے عقل ہوتی ہے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہے، تمہارا کوئی حقوق نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو اور شوہر کی ہی ہو کر کے رہو۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا، میرے دن رات صبح و شام عیش و مزے میں گزرتے تھے، اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشہ کے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا، خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہتی، لیکن میرے کان پر جو نہ رنگتی اور مجھے ذرہ بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہتا تھا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کے محبت کے گنگاتا، جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور، لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت کی کہ آہ تیری بیوی بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو پہلے ہی سے تھے، ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اور ان کو بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چوری کرتے ہوئے چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا تھا اور چاہتے ہو چپکے سے خود پی لوں؟ خبردار آئندہ ایسی حرکت کی
اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی، ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے اسٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا۔ جب چپ بولی بیوی بولی، چپ رہ بڑھیا، لگی باتیں بنانے اور تعویلیں کرنے، مجھے پڑھاتی ہے، تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی؟ بوڑھی، تجھ سے نمٹوں گی، دیکھ تو صحیح، جب تیری بھی خبر لوں گی۔ دور رہو میرے سے، خبردار، آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی، تیری عقل کھسیا گئی ہے۔ کہتی ہے ایسا نہ کہو، اسٹول سے ٹکرا گئے، میں جانتی ہوں انہیں چوری سے کھانے پینے کی عادت ہے۔ غرض میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح سے جھڑکا اور ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور میں پڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا، بلکہ اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ تو ان سے کیا کہتی ہے، یہ کیا کہتی ہو تم ان سے، اور کیوں کہتی ہے؟ اسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دنوں بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے سر سے بوجھ اترا، اچھا ہوا کہ نجات ملی۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچہ کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کرا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند اور بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ ہے اور میرے گھر آباد ہے۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا کھیلو میچ دیکھ کر زندگی کے بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا ہوں، جس کی مجھ سے باز پرس قیامت کے دن کی جائے گی، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی کہ جس کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی کہ تلاوت و تشریح روزانہ، جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے یہ بے ساختہ نکل گیا کہ ہائے میرے ماں باپ، اور میں ہوش میں نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا۔ ہائے افسوس، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی آئی اور سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ میں دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے ہاں گھر گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ والدین کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ہائے بوڑھے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے۔ میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر
جو کارخانہ میں کھینچا گیا تھا قریب ہی تھا۔ تھانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی اور کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی۔ ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح بھی میرے والدین مل جائے۔ میں نے اللہ سے خوب گر گرا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی بالکل اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر میں بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے پکارا، کہا بھائی اکرم اور بھائی بہن زبیدہ، بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد کا، زبیدہ میری ماں کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ پھر کیا بنتا ہے، بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ تو میں نے مولانا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے، انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہے، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی و فلاح پائے گا۔ اس واقعہ سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکات کی اشرفی کے ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ باحیات ہے ان کے سر پہ ان کے ماں باپ کا سایہ قادر قائم و دائم رکھے۔ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے لائک شیئر کمنٹ بھی کریں تاکہ اسی طریقے سے اچھے واقعات آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔